جب نماز سے آخرت کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کیوں نہیں؟ خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے، اور نہ اپنے باندی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ شیطان کہتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا اگر گناہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو۔ توبہ نہیں چھوڑوں گا، ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں معافی مانگتا رہوں گا۔ ایک دن تو آئے گا کہ میرا مالک مجھے ایسی سچی توبہ دے گا کہ میرے گناہ سارے آئندہ کے لیے چھوٹ جائیں گے۔ کیا پتا میں آج توبہ کروں، گناہ کا موقع ہی نہ ملے، مر جاؤں، ہے مر بھی تو سکتے نا۔ تو توبہ کرتے رہا کرو، کیا پتا یہ توبہ کے بعد موت آ جائے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 90 کلو وزن اٹھا لیتا ہوں اور کیا میں بڑا جوان ہوں؟ اب میں نے کہا بیوقوف، تیری جوانی کا تب پتا چلے گا جب فجر کے وقت تو صرف آدھے کلو کا کمبل اپنے سے ہٹا کے دور کرے گا۔ تو کاہے ہم سے پوچھ رہے ہیں اس دیش میں اذان ہوگا، ہنومان چالیسا ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں آپ پڑھیے نا، نماز میں اپنا گمچھا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نماز کے لیے کوئی مسلمان جگہ آپ سے مانگے تو آپ دیں گے؟ ہم اپنا گھر دینے کو تیار ہیں۔ اور جو اذان بند کروانے کی بات کرے گا اس کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ اس دیش میں اذان اور ہنومان چالیسا دونوں ہوگی۔ اگر آپ ہماری اسمتتا کو ٹھیس پہنچائیں گے تو ہم آپ کو منہ توڑ جواب دینے کا کام کریں گے۔ آواز کم ہوگی؟ نہیں کیوں کم ہوگی، نہیں کیوں کم ہوگی؟ اس دیش دونوں، ارے راج ٹھاکرے کون ہوتا ہے؟ راج ٹھاکرے ہندوستان ہے۔ وقد كان بالصوم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة۔ اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا، راستے خود نکلیں گے۔ آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے، آپ بس اگر چاہتے ہیں۔ کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں آپ 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں ہو پاتی، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ بڑا عجیب بات ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی تھا میں حضرت، خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو، اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ، کالج پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی مس ہوتی ہے، آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے، فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی، ٹرین کی، میٹنگ کی ہے، وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے۔ ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلے؟ تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی۔ ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے، نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کو ربیع الاول کا پتا ہے۔ کیسا شرک اور بت پرست، کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں، داڑیاں رکھوا دی ان کو، تہجد گزار بنا دیا۔ کتنے غیر مسلم ہیں، تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے۔ اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں، لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا۔ کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں، کام کو فوکس کرو۔ تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے، باتیں کرنے والوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے، لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے۔ وہ حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو اے اللہ تو مجھ پر واقعی بہت مہربان ہے، میری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ تو نے مجھے ہمیشہ میری اوقات سے زیادہ نوازا ہے۔ میرے مالک تو میرا بہترین وکیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ تم اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ تم سچ بول رہے ہو۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی کو دل سے دوست مانتے ہیں
تو اس کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ وہ لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بہت کام کرنا پڑتا ہے سسرال میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کر کے آئیں تو آپ کے پاس ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا جناب فضہ۔ آپ ان سے مٹی منگایا کرتی تھی اور لیپا پوتی کیا کرتی تھی، آپ گھر میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان 1 سال کا گیپ نہیں تھا، 11 مہینوں کا گیپ تھا۔ آپ ان کا بھی خیال رکھتی تھی اور آپ چکی پیسا کرتی تھی۔ وہ چکی پیسا کرتی تھی تو آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور جب یہ سارے کام ختم ہو جاتے، رات ہوتی، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں؟ تو حضرت علی اجازت فرماتے اور وہ ساری رات مصلے پر بیٹھ کر گزار دیتی، عبادت میں گزارتی، اور ہماری لڑکیاں شکایتوں کے انبار لگتی۔